السلام علیکم۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں ہر چیز کا علاج ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہوئے کہ علم سے استفادہ حاصل کر لیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے 4 قسم کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ وہ 4 باتوں سے کیوں غافل ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ قرآن کریم میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں اور یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس کا فائدہ قرآن کریم نے خود بتایا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ پس ہم نے دعا قبول کی اور ان کی تکلیف کو دور کیا۔ پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو غم میں پھنسا ہوا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے کہ جو کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا فائدہ بھی قرآن کریم نے خود بیان فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، ہم مومنوں کو اسی طرح غم سے نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر بھی کہ جو خوف میں مبتلا ہو اور وہ دعا نہ پڑھے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین خوف کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کا فائدہ بھی قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سوء۔ پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر چوتھے نمبر پہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تعجب ہے مجھے اس شخص پر بھی کہ جو دشمن کے مکر و فریب میں پھنسا ہوا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے کہ جو کہ فرعون کے خاندان سے ایک مومن نے پڑھی تھی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو اور اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ اس کا فائدہ بھی قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ بس اللہ نے اس کو ان کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن 4 لوگوں پہ تعجب کیا اور ان کو 4 باتوں سے غافل قرار دیا کہ جو 4 باتوں سے غافل ہیں، تو ان میں جو شخص بھی چاہے پیغمبر تھا یا امتی تھا یا عام انسان تھا، وہ جہاں کہیں بھی پھنسا ہے کسی بھی بات میں، چاہے وہ غم میں تھا، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا، چاہے وہ دشمنوں کے مکر و فریب میں آیا تھا، یا چاہے وہ کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، تو اس نے پکارا اللہ کو ہی ہے، اللہ کو ہی پکار کے اللہ پاک سے مدد چاہا کہ اس سے دعا مانگ کے اس سے نجات حاصل کی۔ اور پھر ان کی یہ جو عادات ہے، جو عادت ہے کہ ہر اپنی مصیبت میں، تکلیف میں، مشکلات میں اللہ کو پکارنا اور اس سے مدد کو چاہنا، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے وہ ساری باتیں قرآن میں بیان کی اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال چھوڑی کہ جیسا بھی انسان ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو، عام ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وہ جب بھی کہیں کسی مشکل یا مصیبت کے وقت اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی ہے جو اس کو نجات دیتا ہے اس مشکل سے یا مصیبت سے۔ تو اللہ پاک کے جو قرآن ہے اس میں اس کو پڑھنے میں یا اس کو بطور وظائف پڑھنے میں ہر طرح میں اللہ پاک نے اپنا کرم اور فضل عنایت فرمایا ہے اور اللہ پاک نے اس میں بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ایسا بتایا ہے، نسخہ بتایا ہے کہ جو کم مشقت میں ہو، تھوڑا پڑھنا ہو اور اس کا ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو 1000 آیتوں کو روزانہ پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے ایسا جو 1000 قرآن کی آیتوں کو روزانہ پڑھ سکے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ گویا کہ الہاکم التکاثر کی 8 آیتیں
1000 آیتیں قرآن کی پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور کسی تکلیف سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے ہی دعا مانگنی پڑتی ہے، اللہ ہی اس دعا کو پوری کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا ہو اس کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی تکلیف میں یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے یا کسی بھی طرح کے جاندار جانور یا مصیبت زدہ چیز سے حفاظت کے لیے پناہ بھی اللہ دیتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو شام کو یہ کلمات پڑھ لیتا تو تجھے بچھو کوئی ضرر نہ پہنچا سکتا اور کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکتا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے کلمات کے ساتھ میں مخلوق کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اسلاف کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے اور اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اسے پکارنے اور اس سے دعا مانگنے اور ہر طرح کے شیطان اور شر اور شرور سے پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔